السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من البنات فاحسن الیہن کان لہ سترا من النار۔ ناظرین گرامی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری عالم انسانیت پر ضلالت و جہالت اور شرک و کفر کی سیاہ چادر لپٹی ہوئی تھی۔ فضائے کائنات پر نفرت و عداوت کی تاریک گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف عداوت و دشمنی کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی جان لے لینا سرے سے کوئی جرم نہیں رہ گیا تھا۔ بھائی چارگی اور اخوت و محبت کے سنہرے اور خوبصورت الفاظ و حروف معاشرے سے بالکل غائب ہو چکے تھے۔ گویا یوں کہا جائے کہ انسانی قلب فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ کا مصداق بن چکا تھا، اور قرآن شریف کے یہ الفاظ اولئک کالانعام بل ہم اضل ان پر پورے صادق آ رہے تھے، اور پوری انسانیت بلکہ پوری دنیا اب حیوانیت و درندگی اور تباہی و بربادی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہو جاتی اور انہیں یہ بتایا جاتا کہ اللہ پاک نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے، تو ان کے چہرے پر نحوست اور بدبختی کی سیاہی پھیل جاتی تھی۔ پورا گھر جہنم بن جاتا تھا۔ مارے شرم و حیا کے گھر سے باہر صرف اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ لڑکی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ اپنی اس خفت اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اس بچے کو زندہ درگور یا قتل نہ کر دیتے تھے۔ بعض گھرانوں میں سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ جب کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تو 5-6 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تو انہیں اچھے کپڑے پہنا کر خود بستی سے باہر لے کر جاتا، جہاں پہلے سے ایک گہرا گڑھا کھود آتا تھا۔ اس گڑھے کے کنارے اس لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا۔ وہ لڑکی چیختی چلاتی اور باپ سے مدد طلب کرتی، لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے ڈھیلے مار مار کر مٹی ڈال کر زمین میں ہموار کر کے چلا آتا۔ میرے دوستو، انہیں اس فعل پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کو فخر سے بیان کرتے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے یا اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، پوری انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر صفا اور درندگی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی بدن سے پیدا ہونے والی اور اپنے ہی کوکھ سے جنم لینے والی لخت جگر کو برا سمجھا جائے، اسے معاشرے میں شرمندگی اور ندامت کا سبب سمجھا جائے، اور اس بات میں کوئی شرمندگی اور ندامت محسوس نہ کی جائے کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے گڑھا کھود کر اس کو زمین میں دبا دیا جائے۔ تعجب کی بات ہے۔ دوستو، ذرا غور کرو کہ ایک درندہ صفت باپ جب اپنی ایک معصوم بچی کو اس طرح زندہ دفن کرتا رہا ہوگا تو اس وقت کیا درد و الم ہوتا ہوگا۔ رنج و غم کا کس قدر دل کو جلانے والا سما ہوتا ہوگا۔ کیا زمین و آسمان اس منظر کو دیکھ کر پھٹ نہ پڑے ہوں گے؟ کیا فرشتے اس منظر کو دیکھ کر نہ روئے ہوں گے؟ کیا دیگر حیوانوں کا اس منظر کو دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل نہ رو دیتا رہا ہوگا، ان کے رونگٹے نہ کھڑے ہو گئے ہوں گے؟ آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا تصور کریں کہ اسلام سے پہلے کس طرح سنگ دل باپ اپنی نور چشم کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ان کی صفاکی اور درندگی کا ایک ہلکا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔
ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی گود میں ایک بچی کو لے کر روتے ہوئے تشریف لائے۔ کبھی اس بچی کو چومتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ اے اللہ کے نبی، جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو میں بیٹی کو اپنے لیے منحوس اور ذلیل سمجھتا تھا، میں بیٹی کو اپنے لیے بار گراں اور بار خطر سمجھتا تھا۔ دیکھیے، یہ میری بھتیجی ہے، خدا نے اب مجھے کوئی اولاد نہیں دی ہے۔ جب آپ نہیں آئے تھے تو میں بیٹی کے ساتھ ظلم کرتا تھا، جب آپ آئے ہیں تو آج بھتیجی بھی پیاری لگ رہی ہے۔ میرے پیارے حبیب، آپ میرے ابا سے بھی زیادہ مجھ پر شفیق ہے، میرے مصطفیٰ، یہ سب آپ کی برکت ہے، برکت ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، نوجوانوں، وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت، میری بیٹی کو میری بیوی نے 6 سال تک مجھ سے چھپایا تھا۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بچی بہت غور سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ میرے قریب آتی ہے اور زور سے میرے سینے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور کہتی ہے، ابا جان، میں ابا کے ہوتے ہوئے لاوارث اور یتیم ہوں۔ ابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، اب میں بڑی ہو چکی ہوں، پانی کا گھڑا اٹھا لیتی ہوں، جھاڑو دے دیتی ہوں، کپڑے بھی دھو لیتی ہوں۔ ابا، اب تو میں آپ کی جوتی بھی سیدھی کروں گی، آپ کے لیے بستر بھی بچھاؤں گی، آپ کے کپڑے بھی دھوؤں گی۔ ابا، اب تو میں بڑی ہو چکی ہوں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت، مجھے میری دماغ میں وہی جاہلیت کا نفرت اور خیال تھا، میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ میں اپنی لڑکی کو، اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر کسی کو دوں گا، اس کا شادی بیاہ کروں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اس کا چراغ گل کروں گا، میں عنقریب اس کو گڑھا کھود کر زمین میں دفن کر دوں گا۔ پھر حضرت کئی دن تک میں اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا رہا، مگر دل میں وہی جاہلیت کی نفرت اور خیال تھا۔ ایک دن رسا اور فاوڑا لے کر جنگل کو چل دیا۔ بیٹی کہنے لگی، ابا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں تاکہ آپ لکڑیاں اکیلے نہ اٹھائے، میں بھی آپ کے ساتھ لکڑیاں اٹھاؤں گی۔ بیٹی وفا میں ہے، باپ بے وفا میں ہے، بیٹی رضا میں ہے، باپ بے وفا جفا میں ہے، بیٹی حیا میں ہے، باپ دغا میں ہے۔ کہنے لگے، حضرت، میں ایک جگہ پہنچا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو مٹی کے گرد و غبار جو میرے چہرے اور بالوں پر پڑتے تھے، وہ لڑکی دوڑ کر آتی اور اپنا دوپٹہ اتار کر میرا منہ اور بال صاف کرنے لگتی اور رو رو کر کہتی ہے، ابا، کیوں آپ تکلیف اٹھا رہے، مجھے پھاوڑا دیجیے، میں کھودتی ہوں۔ اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ ظالم باپ میرے لیے کھود رہا۔ حضرت، جب دھوپ تیز ہو گئی تو لڑکی نے کوئی پتھر تلاش کیے اور ان پر کھڑی ہو کر اپنے دوپٹے کو اتار کر سورج کی طرف کر دیا۔ حضرت، مجھ پر چھتری کا انتظام کر دیا۔ حضرت، بیٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بیٹی بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو مٹی کے گرد و غبار جو میرے چہرے اور بالوں پر پڑ رہے تھے، میں نے جب گڑھا کھود لیا تو میری آنکھیں سرخ تھی۔ میں نے آنکھیں نکال کر بیٹی کی طرف دیکھا تو بیٹی سمجھ گئی، اچھا یہ میرے لیے ہے۔ تو اس نے صرف اتنا کہا، ابا جان، کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا؟ ابا جان، اگر کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے، روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے تو مجھے چھوڑ دیجئے، جنگل کے درندے مجھے کھا جائیں گے، مگر آپ کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ ہو۔
ابا جان اگر واقعی اس بات پر تل چکے ہیں تو مجھے چھوڑ دیجیے، میں بھیک مانگ کر گزارا کر لوں گی۔ ابا جان مجھے بھی خدا کی زمین پر رہنے کا حق دیجیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضرت مجھے کچھ بھی رحم نہ آیا، میں نے بالوں سے پکڑا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ ابا میں تیری بیٹی نہیں، تو نے وعدہ کیا تھا، آپ وعدہ بھول گئے۔ صحابی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے آگے کو کھینچتا، وہ پیچھے کو کھینچتی، وہ کمزور تھی، میں مضبوط تھا۔ اسے کھینچتے ہوئے گڑھے کے قریب لایا اور زور سے دھکا دیا تو اس نے گرتے ہوئے صرف اتنا کہا، یا ابت ارحم، یا ابت ارحم، میرے ابا رحم کر، میرے ابا رحم کر۔ میرے نبی نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا، اس نے اتنی آوازیں دی مگر تجھے خیال نہ آیا؟ صحابہ کرام رو رہے ہیں، تمام صحابہ کرام تڑپ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر بھی تجھے رحم نہ آیا؟ اگر قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کر عرش والے کے سامنے کہنے لگے، خداوند اس سے پوچھو کہ میرا کیا قصور تھا کہ اس نے میرے اوپر اس طرح کا ظلم ڈھایا تھا، بتاؤ میرے خدا قہار کے سامنے کیا جواب دو گے؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت یہی تو بتانے آیا ہوں کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو یہ میری حالت تھی، یہ ہماری کرتوت تھی، جب آپ آئے ہیں تو آج بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی بھی پیاری لگ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر کروڑوں درود پڑھتا ہوں کہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، ہمارے لیے دعائیں کریں اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔